درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار بلند آواز سے پڑھے اللہم ماشاء اللہ۔ پھر اللہ نے بڑا مہینہ، مبارک مہینہ عطا کیا ہے، ربیع الاخر یعنی غوث پاک کا مہینہ، پیروں کا پیر دستگیر، بغداد کا سلطان، محبوب سبحانی، شیخ جیلاں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود و سلام پر ایک اور بات کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ ایک تو آدمی بولے سبحان اللہ، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھو گے تو مدینے سے جواب ملے گا۔ پڑھے درود پاک اللہم۔ سنیوں کا سب سے پہلا وظیفہ، یعنی ہر عاشق رسول کا سب سے پہلا وظیفہ ہے درود و سلام۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ پھر آگے آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم سے کہا گیا کہ تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا۔ اور ہمارے اور تمہارے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب آپ کا نام پاک آئے اور کوئی درود نہ پڑھے تو آپ فرماتے ہیں اس کی عزت، اس کا ناک آلودہ ہو جائے، خاک ہو جائے کہ جو میرا نام سنے وہ درود نہ پڑھے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، سمجھو جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور ہم یہ بات بنا لیتے ہیں، بات جب بنتی نہیں تو ہم درود پڑھ کے بنا لیتے ہیں۔ بات اگر یوں بنتی نہیں تو درود پڑھ کے ہم بنا لیتے ہیں، اور خدا اگر روٹھ جاتا ہے تو نبی پر درود پڑھ کے منا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کہاں ریاضت ہے، عبادت ہے؟ ہم بس ایک سنی نسبت سے، بزرگوں کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کا سنی اکثر مسلمان بے عمل ہے، عمل سے بہت دور ہے، اور قرآن جس کے لیے کہتا ہے پارہ نمبر 11 اور رکوع نمبر 12 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولیوں کے بارے میں بے شک خبردار ہو جاؤ، اس سے ڈرو، اس کا مرتبہ سمجھو، کیونکہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے لاڈلے
ایسے پیارے غوث پاک کا مہینہ ہے اور ہم سست بیٹھے. آؤ سارے مل کر بغداد کے دلہا پر ان کی نسبت پر ایک بار درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کرامت تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیسی کیسی کرامت بتائیں اور ابھی بھی بتاتے ہیں. دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے اور اللہ سب کو بغداد دکھائے، کربلا دکھائے، نجف دکھائے، مدینہ شریف دکھائے، اللہ اپنا گھر دکھائے. ہم بھی کچھ ارادے لے کے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بلائے، آپ کے بھی بلائے. ہم جان نہ سکے تو خواب میں آ کے دکھا دے. اور جس کو اس کا دیدار ہو گیا سمجھو بیڑا پار ہو گئے. اس لیے غوث پاک تو غوث پاک ہے اور ان کی نسبت تو نسبت ہے، بڑی شان والے. مگر ہاں آج دو چار باتیں آپ کی مجاہد کی عبادت کی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ ہمارے غوث پاک نے ایسی عبادت کی ہے. اور کوئی شریعت چھوڑ کر طریقت میں آ نہیں سکتا، طریقت کو پکڑ کر حقیقت پا نہیں سکتا. تصور لاکھ کرے شریعت بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. شریعت ہے. سرکار غوث پاک سبحان اللہ. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مکتب میں مدرسے میں جاتا تھا عمر 7 سال کی تھی، مگر میں چلتا تھا میرے ساتھ فرشتے بھی چلتے تھے. اور مکتب سے آواز آتی تھی، مکتب میں آواز آتی تھی کہ اٹھ جاؤ، آنے والے کو جگا دو، اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. پھر جو بڑے بڑے ہوتے گئے آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت، مجاہدہ، تقویٰ بڑھتا گیا. 40 سال کا قصہ تو سب کچھ معلوم ہے. 40 سال بغداد میں رہے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور حافظ قرآن جب مدرسے میں داخل کیا گیا تو استاد نے کہا پڑھو الف. آپ کا کتنا دھیان ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے دلوں میں غوث پاک کی کتنی محبت ہے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے استاد نے کہا پڑھو الف، آپ نے الف پڑھا، پوری تقریب پڑھا، قاعدہ کیا، الف لام میم سورہ فاتحہ شروع کیا، 18 پارہ ایک ساتھ پڑھ رہا. اللہ استاد دیکھتے رہے، بولے عبد القادر ہم نے تو الف کہا، تم نے تو 18 پڑھ لیا. یہ کیا بات ہے؟ تمہارا استاد کون ہے؟ کہا میرا استاد میری ماں ہے، میری ماں حافظ قرآن ہے. جب تلاوت کرتی میں اس کے پیٹ میں رہ کر سن کر یاد کر لیا ہے. یہ غوث پاک ہے. ان کے بابا کی پرہیزگاری دیکھو، وضو روزے کی حالت میں بھوک لگی، دجلہ کنارے کی طرف چل رہے تھے، افطار کا وقت ہو گیا تھا، دیکھ رہے تھے اللہ کو انتظام کرے تو ایک سیب وہاں سے ندی میں ظاہر ہوا تو آپ نے لیا، کھا لیا. پھر خوف آیا، پتہ نہیں کس کا تھا، کہ وہ سیب کے باغ کو ڈھونڈا، باغ کے مالک کو ملے، معافی چاہی تو باغ کا مالک بھی دیکھ کر کہنے لگا اوہو ایک سیب کے لیے اتنا سفر کیا، تو اس سے تقوی والا کون ملے گا. بیٹی کے لیے دلہا تو پھر ایسا چاہیے. پھر رہے، خدمت کی، پھر آپ کی شادی وغیرہ وغیرہ ہوئی. تو ماں باپ اتنے پرہیزگار. تھوڑا سا جھلکی دے رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ جائے آپ کو. ایسے پاک دامن
پاک پرہیزگار ماں باپ کی پھر اولاد کیسی ہو؟ جس کی ماں تہجد پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو نا، تو اس کا بیٹا بھی عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی ڈھنگ نہیں ہے، بس چلتا ہے، گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے، بہو بھی ہے، ٹی وی چالو ہے، پیٹ پہ بچہ ہے، سیریل بھی دیکھ رہی ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، پھر بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ ایسا ہوگا ماں باپ کے سامنے گالیاں دے گا، کلاکاروں کی ایکشن کرے گا۔ جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کا دامن نہیں پکڑیں گے، شریعت نہیں پکڑیں گے، وہاں تک ہمارا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ بعمل جتنے بھی ہم بعمل ہوں گے اتنا ہی اللہ رسول کی قربیت حاصل ہوگی۔ یہ ان کا فضل ہے، کرم ہے سنیوں پر خاص، کہ وہ بڑے بڑے وعدے کر کے گئے ہیں ہمارے لیے، بڑے بڑے وعدے کر کے گئے ہیں ہمارے لیے، اور آج بھی ہے ان کے وعدے سچے۔ محبوب سبحانی، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ پھر جب ظاہری علوم غلام میں لے لیا، پھر بغداد آئے، بغداد آ کر پھر اور جوش اور شوق علم کا حاصل ہوا، تو اللہ کی راہ میں، ذکر میں، جنگلوں میں نکل گئے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور جنگلوں میں ادھر ادھر گھومتے تھے۔ آپ کے ہی بیٹے نے کہا کہ بابا جان، آپ کو کشف اور رابطہ خدا سے مضبوط کب ہوا؟ تو کہا بیٹے رابطہ تو لے کر آیا تھا، مضبوط نہیں تھا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ بولتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو 40 سال کس کو کہتے ہیں؟ تصور کرو، ہم 40 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی کہیں بیان ہو تو جھوکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کب ختم ہو، اور حاصل کچھ نہیں کرتے، بس اتنا حاصل کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے کر کے، مولانا نے بہت اچھی تقریر کی ہو، تو نے کیا حاصل کیا؟ ارے گجب کے تھے ہو بھائی، لے یہ گجب خطاب دے دیا، بہت اچھی تقریر کی، کہہ دیا، بس ختم۔ نہیں، یہ بھی تمہیں سوال جواب ہوگا کہ اچھا کوئی نائب رسول آیا تھا، ہر جمعہ میں سمجھاتا تھا، تو نے کیا لیا؟ تو نے کیا عمل کیا؟ تو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ یہیں خاک کی فطرت ہے، رہ جائے گی۔ 40 سال آپ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں بھاگتا رہتا اور چلا چلا کے ذکر الہی، لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کرتا تھا، اور پھر فرشتے نظر آنے لگے، دوسری قوم نظر آنے لگی، پتے کھا لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی آپ فرماتے ہیں ایسا اللہ کی عبادت میں مستی آتی تھی، مست ہو جاتا تھا کہ ایک پیر پر کھڑے رہ کر آدھا قرآن پڑھتا تھا، 15 پارہ۔ جمال غوث پاک کتاب میں لکھا ہوا ہے، انور البیان کتاب میں لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں 15 پارہ، دوسرے میں 15، پورا قرآن 2 رکعت میں ادا کرتے تھے۔ اور ہم صرف جمعہ، ہاں 5 ٹائم نماز پڑھنے والے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، ورنہ جمعے کو آتے ہیں۔ بہت سارے بیچارے ایسے نصیبدار ہیں 365 دن میں دکھتے ہیں عید میں۔ افسوس، یہ افسوس اس لیے ہے، ایسا نہ سمجھیے کہ میں نہیں پڑھتا، ارے تیری قسمت پھوٹ گئی ہے کہ 5 ٹائم نہیں پڑھتا، صرف جمعے کو آتا ہے، اور جمعہ پڑھتا ہے عید میں آتا ہے۔ تیری قسمت پھوٹی ہے کہ اللہ تجھے بلاتا نہیں ہے۔
اور ایسے ہدایت والے ہیں جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر تو کام کرنے والے کام سارے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت بڑی چیز ہے۔ دعا مانگنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ نسبت ہے، خیر کام آئے گی، مگر نسبت کے ساتھ ہدایت ہوگی تو اور اچھا ہوگا۔ اس کی مثال سیدھی سی، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اس میں ایک نمازی ہے، مانتا ہے آپ کا ماں باپ کا کہنا، اور دوسرا شرابی ہے، تو بتاؤ آپ زیادہ پیار کس سے کریں گے؟ نمازی سے کریں گے؟ آپ کا کہنا مانتا ہے اس سے کریں گے؟ کیوں؟ آپ کا کہنا جو مانتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ رسول کا کہنا مانیں گے، ایک بہت بڑے نقطے کی بات کرتا ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں پر نبی کی نہیں مانتے۔ ہم تو اللہ کرتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کیا کہتا ہے وہ نہیں مانتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم غوث پاک والے ہیں، ہم تو مرید ہیں، پر غوث پاک کے آقا نے، ہمارے نبی نے کیا کہا اس کی نہیں